الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ذو الجلال والاکرام کی حمد و ثنا پیارے پیغمبر امام الانبیاء امام الاتقیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد محترم بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، بزرگوں، مسلمان پر جہاں پر اس کے پالنہار خالق مالک کے حق ہیں، وہاں پر ہر مسلمان کا مسلمان کے اوپر بھی حق ہے، لہذا حقوق اللہ کا خیال رکھنا اور حقوق العباد کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے اللہ رب العزت نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی کہا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ اسلامی بھائی چارہ نہایت ضروری ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، لوگوں تم میں سے اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ اللہ پر ایمان نہ لے آئے۔ فرمایا اس وقت تک ایمان نہیں بنے گا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دینی محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء
اذا فعلتم تحاببتم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نسخہ نہ بتلاؤں، ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ اس کے کرنے سے تم آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ گے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جنت میں جانے کے لیے ایمان چاہیے، ایمان نہیں تو بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ اور رسول پر ایمان، اور ایمان کب بنے گا، ایمان میں نکھار کب آئے گا، ایمان کب مضبوط ہوگا، جب اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے، دینی الفت، دینی محبت۔ اور پھر فرمایا اس دینی الفت کو قائم کرنے کے لیے جس سے تمہارا ایمان بنتا ہے، ایمان میں نکھار آتا ہے، تو فرمایا آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھو، سلام کو عام کرو۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یسلمہ، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی، مسلمان کو دین یہ اجازت نہیں دیتا کہ اپنے بھائی پہ زیادتی کرے، ظلم کرے، یا اس کو ذلیل و رسوا کرے، یا اس کو دشمن کے حوالے کر دے۔ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمائی یہ معاملہ تو یہاں تک ہے کہ تمام مسلمان اہل ایمان ایک جسم کی طرح ہے، مانا ایک بندے کی طرح ہے۔ جس طرح جسم میں کسی ایک عضو میں تکلیف پہنچے، سارا جسم جو ہے اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھ میں تنکا پڑ جائے، جسم بے قرار، پریشان، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، جب تک وہ کانٹا نکلتا نہیں ہے بندہ پریشان ہے۔ فرمایا یہی مسلمانوں کا معاملہ ہے، ان کے ایمان کی تقاضا یہ ہے، اسلام کی تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس تکلیف کو محسوس کرے، اس درد کو محسوس کرے۔ اگر وہ درد نہیں ہے، وہ احساس نہیں ہے، تو اسلامی بھائی چارہ نہیں۔ جب اسلامی اخوت نہیں ہے تو فرمایا ایسے ایمان کی اسلام کو ضرورت ہی نہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے اسلام نے کچھ آداب سکھائے کہ اسلامی بھائی چارے کو فروغ ملے، اس میں مضبوطی آئے، تاکہ ایمان میں نکھار پیدا ہو جائے۔ ان آداب میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے، وہ عیب ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم
ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا یسخر قوم من قوم عسى، کوئی برادری دوسری برادری کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ولا نساء من نساء، اسی طرح عورتوں کو بھی یہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ معاملہ زیادہ ہے۔ خاص طور پر عورتوں کو متنبہ کیا گیا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے اللہ کی نظر میں وہ بہتر ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اسلام کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی مسلمان کا وہ مذاق اڑائے جس سے اس کو رسوائی اٹھانا پڑے، لوگ اس کے اوپر ہنسے اور پھر کہ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ بھائی یہ مذاق نہیں ہے، کسی بندے کی عزت کے ساتھ کھیلنا۔ پتہ اس کے دل میں کیا گزری؟ اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا اس بات کی، کوئی ایسا مذاق نہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ دوسری بات، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب ولا تلمزوا انفسكم، ایک دوسرے کو تانا نہ دو، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل تباہی بربادی ان لوگوں کے لیے، اس شخص کے لیے جو اپنی زبان کے ذریعے یا اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے کسی کے عیب جوئی کرتا ہے۔ نہ زبان سے اس طرح کی اجازت ہے اور نہ کسی کی نقل اتارنے کے لیے کوئی لنگڑا ہے، کوئی معذور ہے کسی طرح کا کہ اس طرح کے بندہ اپنے آپ کو بنا کے یہ پیش کر تاکہ اس کا مذاق اڑایا۔ قطعاً ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، نہ برے نام ایک دوسرے کے اوپر رکھے، برے القاب کے ذریعے کسی کو پکارے، اسلامی بھائی چارے کے سراسر خلاف۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمائے یہ ایسے عیوب ہیں، یہ ایسے گناہ ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اس طرح کے نافرمانی کے کام کرنا یہ نہایت برے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرماتے اگر کوئی اس سے باز نہیں آتا، ان چیزوں سے توبہ نہیں کرتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ کی نظر میں یہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، پھر فرمایا بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم، کہ بدگمانی انسان کو گناہوں تک پہنچا دے۔ خام خواہ میں برا گمان، جو بندے بات کر رہے ہیں، تین بندے میرے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، فرمایا سے بچو، حسن ظن رکھو، بدگمانی کا شکار نہ ہو، یہ اسلام کے منافی۔ ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو،
دو بندے بیٹھے بات کر رہے ہیں، چھپ کے کہیں بات سننا کہ یہ کیا کہ بھائی تیرا کیا کام، اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا سوچ رہے تو الحمدللہ، برا سوچ رہے تو حساب لینے والا تو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ ولا تجسس ولا یکتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کا کیا مطلب؟ کہ کسی شخص کے بارے میں بری باتیں کرنا جو اس کو ناگوار گزری، بھلے وہ موجود نہیں ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی عیب جوئی کرو، کسی کا مذاق اڑاؤ، کسی کی جاسوسی کرو، کسی کو برے القاب سے بلاؤ، یا پھر اس شخص کے بارے میں ایسی باتیں کہو جس کو ناگوار گزرتی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جو باتیں کر رہے ہو کسی شخص کے بارے میں، اگر واقعتاً وہ موجود ہیں تو فرمائیے غیبت، اور اگر وہ چیز اس بندے میں نہیں ہے، تم خام خواہ میں اس کو خوار کرنا چاہتے ہو، ذلیل کرنا چاہتے، الزام لگا رہے، فقط بہتا فرما تم اس کو پر الزام لگا رہے، بہتان باندھ رہے۔ اسلامی بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے ان عیوب کو چھوڑنا پڑے گا، چھوڑیں گے تو ایمان بنے گا، ایمان بنے گا تو بندہ جنت میں جائے گا۔ بندہ کہے کہ نہیں یہ چیزیں بھی ساتھ چلیں، فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم مسلمانوں کی جانوں کے ساتھ کھیلو، مالوں کے ساتھ کھیلو، عزت و آبرو کے ساتھ کھیلو اور اللہ تمہیں جنت دے۔ فرمایا ایسے نہیں، جس طرح تو اللہ کا بندہ ہے تو وہ بھی اللہ کا بندہ، جیسے تو نے کلمہ پڑھا ہے تو اس نے بھی پڑھا، جیسے تیرا حق ہے ویسے اس کا حق بھی ہے۔ ان عیوب کو چھوڑنا، اس کے ساتھ اگر کسی شخص میں کوئی عیب ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص گناہ سے بچا ہوا نہیں سوائے انبیاء علیہ السلام، عصمت الانبیاء، انبیاء معصوم، باقی کوئی زیادہ گناہ گار ہے، کوئی کم ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، حقوق اللہ کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ انسان انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، فرشتے مبرہ ہیں، بل عباد مکرمون، اللہ نے جس فطرت میں پیدا کیا اس پر وہ قائم ہے، ان کی فطرت میں گناہ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے۔ لیکن بنی آدم، کل بنی آدم خطا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی ساری اولاد خطا کار، گناہ گار، ان میں بہتر وہ لوگ ہیں جن سے غلطی سرزد ہو جائے تو بتائیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، یہ بہتر لوگ ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ بندے سے گناہ نہیں ہوتا، غلطی نہیں ہوتی، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں۔ جب بندہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے، کہ کسی بندے کو گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں نہ پہنچا، یہ کسی کو حق نہیں۔ کسی فتویٰ لگا تو یہ مشرک ہو گیا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی اصلاح کرو، اس کو یہ کہو کہ بھائی یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اللہ ناراض ہوگا، ہو سکتا اللہ کی پکڑ آ جائے، اسے توبہ کر، یہ طریقہ ہے۔
کہ کسی کے گناہ کی وجہ سے اس شخص کی پکڑ کر کے عدالت قائم کر دینا، اس کو اسلام سے خارج کر دینا یا جہنم پہنچا دینا، یہ کسی بھی امتی کو، نہ عالم کو، نہ مفتی کو، نہ قاضی کو، نہ فقیہ کو، نہ کسی محدث کو، نہ کسی بزرگ کو اسلام نے یہ اجازت دی۔ اعمال مشرکانہ ہو سکتے، عادات مشرکانہ ہو سکتی ہیں، کبیرہ گناہ ہو سکتے ہیں، آپ مذمت گناہ کی کریں، اس شخص کو بعین ہی پکڑ کے اس کو ذلیل و خوار نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لے، اور یہ بندہ جس نے حکم لاگو کر دیا وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، کیا پتا ہے؟ پتا ہے خاتمہ کس پہ ہوگا؟ انما الاعمال بالخواتیم، کہ بندے کا خاتمہ کس عمل پہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کہتا ہے مشرک، وہ اللہ کی نظر میں مشرک نہیں ہے، وہ مشرک نہیں ہے، فرمایا اس کو تو اللہ نے بری کر دیا، لیکن کہنے والا مشرک ہو گیا۔ کسی کو کہہ دیا کافر، اگر وہ شریعت کی نظر میں کافر نہیں ہے تو کہنے والا ہو گیا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بندہ الفاظ بولے تول کے بولے، کیونکہ اس کا ہم نے حساب دیا کل قیامت کے دن۔ اگر ایسے بندے کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کر دے، ہاں تو بتا جنت تیرے ہاتھ میں ہے یا میرے ہاتھ میں ہے؟ جہنم کا ٹھیکہ تجھے اللہ نے دے رکھا تھا کہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرتے جاؤ۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک شخص ساری زندگی نیک صالح عمل کرتا ہے، بڑا نیک صالح، اس کی موت اور بندے کے درمیان ایک باس، ایک فٹ کا مفاصلہ ایک ہاتھ کا رہتا ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے اور بندہ جو ہے کفر یا کلمہ کہہ دیتا ہے، کوئی ایسا عمل کر اس کے اوپر خاتمہ ہو گیا، سیدھا جہنم۔ اور اس کے برعکس ساری زندگی گناہ کیے، کفر کیا، شرک کیا، مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو توحید دے دی، خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ ہو گیا، ساری زندگی گناہ مٹ گئے، بندہ جنتی ہو گیا۔ تو یہ اختیار اللہ کا ہے، جو اللہ کے اختیار ہیں اس کے اندر بندہ مداخلت نہ کرے۔ آپ کی اور ہماری ذمہ واری ہے اصلاح، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو ہماری تو کوشش یہ ہے کہ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے ہم نے تو اصلاح کرنی، ہم نے اصلاح کرنی، ہم نے جہنم کے اور کفر کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے ہر بندے کو یہ چاہیے کہ جو اپنے گھریلو افراد کو پر حکم لاگو کرتا ہے نا، گھر کے افراد، اپنی اولاد پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ، وہ حکم امت پہ لاگو کرے تاکہ اس کو پتہ چلے، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ کون جہنمی اور کون جنتی۔ پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ ہر گھر کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں اور بد نصیب بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ملتے ہیں، بے نمازی بھی ملتے ہیں، گناہ گار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، ہر گھر کا تقریباً معاملہ الا ما رحم اللہ۔
ہو سکتا ہے کہ سارا خاندان بہتر سے بہتر، وہ تو اللہ کو پتا ہے، لیکن عموماً ہمارے معاشرے کے اندر کمی بیشی تو ہے۔ باپ نیکوکار ہے، تہجد گزارے، اولاد نماز نہیں پڑھتی، خود تہجد گزارے، نمازی ہے، گھر والی نماز نہیں پڑھتی، خود امین ہے، امانت دار ہے، لیکن اولاد جو ہے وہ کاروبار کے اندر ہیرا پھیری کرتی۔ وہاں پہ حکم کیا لاگو ہوتا ہے؟ جو وہاں حکم لاگو کرے امت پر بھی وہ لگائے۔ گھر کا پتہ نہیں ہے، اپنا پتہ نہیں ہے، اپنی اولاد کا پتہ نہیں، گھر کا پتہ نہیں، اور آسان نبی کی امت میں لیے، جس کو چاہے جہنم میں داخل کر دو، جس کو چاہے کافر کر دو، گھر کے اندر کوئی عیب کرے تو پردہ ڈال دے، نہیں جی لوگ کیا کہیں، والدین سمجھائیں گے، اچھالیں گے نہیں، بہن بھائی سمجھائیں گے، لیکن بات کو باہر نہیں نکلنے دیتے۔ کیوں؟ یہ ہماری خواری ہے، اپنی خواری کا تو خیال ہے، نبی کی امت کی خواری کا خیال نہیں ہے۔ عجیب معاملہ ہے، فلاں کافر، جو نہ کہے وہ بھی کافر۔ یہ کب سے عدالت ہاتھ میں آ گئی عوام کے؟ فلاں کافر، جو نہ کہے وہ بھی کافر۔ یہ دین ہے؟ یہ اسلام ہے؟ ہاں یہ بات کہی جائے گی۔ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک کرے گا، کفر کرے گا، یہ شرک یقع ہے، یہ کفر یقع، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ کس نے کہا کہ پورے گروہ کو لے لو؟ اگر گھر کے اندر اچھے اور برے ہو سکتے ہیں تو کیا اس مسلک کے اندر اچھے برے نہیں ہو سکتے؟ کروڑوں کی تعداد میں افراد ہیں، سب کے اوپر ایک ہی حکم؟ یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بربادی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، مسلمانوں کے خون، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کے مال، عزت و آبرو حرمت والے ہیں، عزت کے لائق۔ للمسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو جو ہے وہ عزت والی، حرمت والی، قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے۔ اور یہ لاکھوں کی تعداد میں جہنم رسید کر رہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ پورے جتھے کو جہنم بھیج رہے ہیں، وہ بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ بھی جہنم میں پہنچا کے پھر واپس آئیں گے۔ کہ جنت میں تو فرشتے ہوں گے، انسان تو نہیں رہ سکتے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اسلامی اخوت و بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے زبان کا صحیح استعمال، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان رہتے۔ اگر یہ آزاد ہے، یہ آزاد ہے، باقی بچتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ تو عیوب تھے جن سے بچنا ضروری ہے۔ کرنا کیا ہے؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی مسلمان مسلمان سے ملے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پہلی بات ہے۔ آپ اس کو مسلمان کہتے ہیں،
مسلمان ہے اس کا حق کہ آپ اس کو دعا یہ پیش کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے بندے آپ پر اللہ کی طرف سے سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی جو ہے برکتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ تیری غلطیوں کو معاف کر۔ یہ دعائیا کلمات، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے ایک مسلمان کا مسلمان کے، کتنی عداوت ہو، کتنی نفرت ہو، یہ کلمات آپ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش کریں، پھر آپ دیکھیں کیا رزلٹ نکلتا ہے، دل سے ادا کریں۔ یہ معاملہ کس حد تک ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے عمل ہفتے میں 2 بار اجتماعی طرح سے اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان، ہر موحد مسلمان کا عمل قبول فرماتا ہے، سوائے ان 2 مسلمانوں کے جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں دنیا کی خاطر، آپس میں لڑے ہوئے۔ اللہ فرماتا پہلے صلح کر لو، پھر تمہاری نماز بھی قبول ہے، تمہارے روزے بھی قبول، تمہارے صدقات و خیرات بھی ہیں، سبحان اللہ الحمد قبول ہو جائے۔ پہلے اپنی عداوت نکالو، عمل روک دیا، رکا ہوا ہے۔ ورنہ کسی مسلمان کو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ اپنے بھائی کے ساتھ دنیاوی حوالے سے 3 دن سے زیادہ علیحدگی رکھے یا بات چیت کو قطع کلامی کر دے، ختم کر دے۔ 3 دن تک ہے گنجائش، 4تھے دن نہیں۔ فرمایا میں بہتر وہ ہے 3 دن گزرنے سے پہلے اللہ سے ڈرتے ہوئے جا کر اپنے بھائی سے ملتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس معاملہ ختم ہو، دنیا کا۔ باقی اللہ کے لیے ہے تو کل قیامت کے دن معاملہ جب اللہ کے ہاں جائے گا، اللہ کو پتا ہے کہ اس بندے کو جو ناراضگی تھی اس کے ساتھ یہ میری وجہ سے تھی یا اس کی ذاتی، وہ معاملہ اس کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی بات یہ ہے اسلامی اخوت اور بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے وہ اسلامی بھائی چارہ جو ایمان کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے بندہ جنت میں جائے گا، اس ایمان کے لیے باہمی اخوت اور بھائی چارہ چاہیے، صرف گھر کا نہیں، صرف رشتہ داروں کا نہیں، پوری امت کا، صرف اپنے مسلک کا نہیں، امت کا بھائی چارہ ہے، امت محمدیہ صلوات اللہ وسلم علیہ۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اس کلمے جو جوڑا ہے، خونی رشتے نے نہیں جوڑا، کاروبار نے نہیں جوڑا، رنگ و نسل نے نہیں جوڑا، وطن نے نہیں جوڑا، جوڑا کس نے ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے اصل۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی فارسی النسل ہیں، فارس کے رہنے والے، خاندان مجوسی تھا، آگ کے پجاری تھے۔ اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اسلام کی دولت عطا فرمائی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، صحابہ بیٹھتے، انصار و مہاجرین، پیارے نبی کی مجلس سے تعارف ہوتا ہے۔ قبل اس کے کہ سلمان کہے کہ میں فلاں کا بیٹا، میرا فلاں علاقہ نہیں، پیارے نبی پہلے کہہ دیتے ہیں سلمان من اہل البیت، سلمان اہل بیت سے ہے۔ وہ تو فارس کا تھا، باپ کون ہے؟ کیوں کہا؟ ایمان کی وجہ۔ بندے کا ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمانی محبت، اسلامی محبت، یہ بنیاد ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس جلیل القدر صحابی، اور اللہ نے بڑا دعویٰ دیا تھا، روز بلال سے کیا کہتے ہیں؟ سیدی بلال۔ اور بلال تو میرا سید ہے، میرا سردار ہے۔ بلال کون تھا؟ کہاں سے آیا؟ کیسا تھا؟
لیکن اللہ نے ایمان سے مالا مال کر. بنیاد یہ ہے، یہ معیار ہونا چاہیے. برادری معیار نہیں ہے، خاندان معیار نہیں ہے، مال معیار نہیں ہے، کاروبار عزت کا معیار نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں، اللہ کی نظر میں تم میں سے عزت والے وہ لوگ ہیں جو زیادہ متقی پرہیزگار ہیں. یہ بنیاد. تو مسلمان سے ملے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ حق ہے. دوسرا حق کیا ہے؟ مسلمان کو چھینک آئے. یہ چھینک بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. کچھ ایسے افراد کے پاس جانا ہوا، 10 سال ہو گئے بستر پر پڑے ہیں، بول نہیں سکتے. ڈاکٹر کہتے اس کو چھینک آ جائے نا، اس کا مسئلہ حل ہو جائے. کتنے طبیب، کتنے ڈاکٹر آتی نہیں، کیا کریں گے؟ اور ہمیں پرواہ نہیں. اللہ چھینک آئے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، اور جس کو چھینک آئے جواب میں پھر دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ اسلامی عادات ہے. اللہ اکبر. پھر نبی علیہ السلام کا فرمائے جمائی آئے تو اس کو بند کرو، آواز نہ نکلے. یہ شیطان کی طرف سے، یہ مایوسی. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑو. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ مجلس ہے لگی ہوئی، زور سے منہ کھولے گا گدھا کی طرح اور جمائی لے لے گا. ٹھیک آ رہی ہے، اس کو بند کرنے کی کوشش کرے، اور اگر آ گئی ساتھ والا کچھ بول دے گا. عجیب معاملہ ہے. کس روش پہ یہ معاشرہ جا رہا ہے؟ مایوسی. یہ جو جمائی، یہ مایوسی شیطان کی طرف سے، اس کو روکو، بند کرو. یہ تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، منہ کھلے گا، اندر چلا جائے گا شیطان مردود، یہ لعین، یہ جن چلا جائے گا اندر، وہ آپ کو مفلوج کر دے گا. اور چھینک من رحمت اللہ، چھینک جب آئے یہ رحمت ہے اللہ کی طرف. تو دعا کلمات. پھر مسلمان کو دعوت دے، ایسی دعوت جو جائز ہے، مباح ہے، اس میں جانا چاہیے. ایسی دعوت جس میں حرام ہے، گانے ہیں، شراب نوشی ہے، اللہ کی نافرمانی، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. شریعت پابند نہیں کرتی. وہ جی دعوت ہے، بھائی دعوت تو ہے، لیکن وہاں پہ جائے، نماز بھی جائے. جمعے کے ٹائم پہ رکھتے ہیں، پتہ ہے جمعے کا دن ہے، لوگوں نے نماز پڑھنے، جمعہ فرض ہے. نہیں جی دعوت دی، کاہے کی دعوت ہے یہ تو اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے. ولیمہ نہیں ہو سکتا تھا دوسرے دن یا شام کو، نہیں ہو سکتا، اور ٹائم پہ نہیں اس ٹائم کوئی پابند نہیں ہے بندہ اس کا. اسی طرح ڈھول ڈھماکہ، ناچ گانے ہیں، کیا ضرورت پڑی ایسی دعوت نے اپنے ایمان کو خراب کرے بندہ؟ کوئی ضرورت نہیں. مباح دعوت جائز، بھلے جیسی بھی، اللہ رسول کی نافرمانی نہیں ہے، وہ دعوت میں جانا ہے، یہ مسلمان کا حق ہے. ہاں اگر مجبوری ہے، کہتے بھائی کو کہ بھائی جانیے مجبوری ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ اس میں برکت عطا کرے، میں نہیں آ سکتا. سیدھی بات، کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو حقوق ہیں، ان میں اگر کوئی شخص بیمار ہے، مسلمان ہے، پتہ ہے پڑوسی ہے، بندہ جا سکتا ہے، اس کی عادت کرے، یہ عادت کرے، یہ حق ہے. پتہ بھی ہے، پڑوسی ہے، قریبی ہے، جا بھی سکتا ہے، وقت بھی ہے، پھر بھی نہیں جا سکتا. پھر یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ کھوکھلا ہے، باتوں کا ہے.
بندہ یہ کیا اپنے بھائی کی عادت کے لیے اللہ کے فرشتوں نے ہاتھ اٹھا لیے، دعا کرے، جب تک واپس نہیں آ رہا فرشتے دعائیں کر کہ اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، اللہ اس کے اوپر رحم کر دے، فرشتے دعائیں کر، یہ اپنے بھائی کے لیے کیا ہے۔ لیکن ہمدردی یہ نہیں کہ وہاں پہ جا کے عجیب باتیں شروع کر دے، وہ پہلے پریشان اور پریشانی اس کے اوپر مسلط کر دے۔ وہ ہمدردی کے لیے جانا ہے، اس کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے جانا ہے، پھر جیسا موقع ہے ویسا بندہ وہ کردار ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی مسلمان اس دنیا سے جاتا ہے اور بندہ پہنچ سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرے، تکفین تدفین کے اندر شرکت کرے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان، جو بندہ کسی مسلمان کے جنازے میں پہنچے اور پھر قبر تک وہاں رہے، قبر میں تدفین تک، وہ بندہ 2 قیرات ثواب لے کر واپس لوٹتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 قیرات کیا ہیں؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر۔ 1 قیرات احد پہاڑ اور 2 قیرات مانا ڈبل۔ جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں یا حج پہ گئے وہ دیکھ کر احد پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ یہ بھائیوں کے حقوق ہیں میرے بھائیوں، جب تک ان کا خیال نہیں رکھیں گے اس وقت تک ایمان نہیں بنے گا۔ جب ایمان نہیں بنے گا تو دھکے کھاتے پھریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے، جو حقوق العباد ہیں، جو اسلامی اخوت و بھائی چارہ اس کے حقوق و آداب ہیں، اس کو سمجھنے اور احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق بخشے۔